برطانیہ اور بھارت نے ایک آزاد تجارتی معاہدے کے 90% پر اتفاق کیا ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ اس معاہدے کا مقصد اقتصادی ترقی کو فروغ دینا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ بحث کے اہم شعبوں میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: نمبر 1 ٹیرف اور تجارت، نمبر 2 سرمایہ کاری اور تعاون، نمبر 3 زراعت اور ماحولیات، نمبر 4 سروسز اور ٹیکنالوجی، نمبر 5 معاشی فوائد۔ نیکسٹ ہے خواتین دفاعی کارکنوں کا الزام ہے کہ سابقہ الزامات کے باوجود برطانیہ کی وزارت دفاع یعنی کہ MOD کے اندر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات پر توجہ نہیں دی گئی۔ پراسپیکٹ یونین کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ دفاعی شعبے میں 60% خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ناپسندیدہ پیش قدمی، توہین اور حملہ شامل ہے۔ بہت سے جواب دہندگان نے اس اطلاع دی ہے کہ مجرموں کو کسی قسم کے نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کچھ کو ترقی بھی دی گئی۔ یونین اب MOD کے اندر زہریلے کلچر سے نمٹنے کے لیے ایک آزاد انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کنگ چارلس اور ملکہ کیملا نے ویٹیکن میں پوپ فرانسس کا اچانک دورہ کیا، جہاں وہ سرجری سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ شاہی جوڑے کا یہ دورہ چرچ آف انگلینڈ اور کیتھولک چرچ کے درمیان خیر سگالی اور دوستی کا اشارہ تھا۔ پوپ فرانسس 87 سال کے ہیں۔ پوپ فرانسس پھیپھڑوں کی سرجری سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور انہیں شاہی مہمانوں کے ساتھ مسکراتے اور گپ شپ کرتے دیکھا گیا۔ اس ملاقات نے بین المذاہب سفارتکاری کا ایک اہم لمحہ قرار دیا اور دونوں گرجا گھروں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا۔ یہ دورہ برطانوی بادشاہت اور کیتھولک چرچ کے درمیان برہمگوشی کا ایک نادر لمحہ تھا۔ نیکسٹ ہے سابق روسی وزیر دمیتری اوسیانیکوف، جو صدر ولادیمیر پوٹن کے اتحادی ہیں، انہوں نے برطانیہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اسے فروری 2023 سے جنوری 2024 کے درمیان پابندیوں سے بچنے کے 6 الزامات میں سزا سنائی گئی تھی، جس میں برطانیہ کا بینک اکاؤنٹ کھولنا اور اپنی اہلیہ سے فنڈ وصول کرنا بھی شامل ہے۔ نیکسٹ ہے برطانیہ کی حکومت پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ متضاد اور غیر متوقع پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سالانہ ہجرت کا منصوبہ متعارف کرائے۔ یہ کال لیٹ مائیگریشن میں نمایاں 20% کمی کے بعد آئی ہے، کیونکہ نئے قوانین کی وجہ سے خاندان کے افراد کو بین الاقوامی طلباء اور کارکنوں کے ساتھ جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تھنک ٹینکس کا استدلال ہے کہ ایک منظم منصوبہ ملک کی عالمی مسابقت کو متوازن کرنے اور افراد قوت کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرے گا۔ فی الحال صحت کی دیکھ بھال، ٹیک اور انجینئرنگ جیسے شعبوں کو نقل مکانی میں کمی کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک اچھی طرح سے منصوبہ بند ہجرت کی حکمت عملی پائیدار افرادی قوت کی ترقی اور جدت طرازی کی حمایت کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ انگلینڈ کے 90% سے زیادہ اسکولوں نے موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یہ مطالعہ، جس نے 1000 سے زیادہ اسکولوں کے جوابات اکٹھے کیے، فون سے متعلق خلفشار اور سائبر دھونس کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کرتا ہے۔ کچھ اسکولوں نے سخت پالیسیاں لاگو کی ہیں، بشمول فون فری زون اور اسکول کے اوقات کے دوران آلات کو ضبط کرنا۔ سروے کے نتائج تعلیمی ترتیبات میں زیادہ کنٹرول شدہ فون کے استعمال کی طرف تبدیلی کی تجویز کرتے ہیں۔ حامیوں کا استدلال ہے کہ پابندی طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے اور تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈرائیور اپنی کاریں پارک کرنے کے لیے بھاری قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ انگلینڈ بھر میں کونسلز پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر پارکنگ چارجز عائد کر دی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 5 میں سے ایک کونسل اب آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کو روکنے کے لیے پارکنگ ٹیرف اور رہائشی پارکنگ پرمٹ میں صاف ہوا پر عائد لیوی شامل کرتی ہے۔